बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सूरा अल आला का ख़ुलासा पेश खिदमत है। सूरा अल आला कुरान हकीम की 87 नंबर सूरा है। इसकी 19 आयात हैं, एक रुकू है, 3 पैराग्राफ हैं। इसके कुल अल्फाज व शमूल हरफ अतफ वाव के 82 हैं और कुरान हकीम के कुल अल्फाज सूरा अल आला तक 85,683 हैं। इसका नाम, इसकी आयत सब्बे बिस्मे रब्बिकल आला से माखूज़ है, जिसका मतलब है कि अपने खुदावंद बरतर के नाम की तस्बीह करो। ये सूरा मक्की है और मक्की दौर की इब्तदाई नाज़िल शुदा सूरतों में से है, क्योंकि इसके अंदर ही इसकी शहादत मौजूद है कि हम तुम्हें पढ़ा देंगे जो कि तुम नहीं भूलोगे। तो इसका मतलब है कि ये इब्तदाई दौर की शहादत है। और ऐसा ही मज़मून सूरा क़यामा में, सूरा ताहा में और फिर सूरा आला में, यानी 3 जगह के मकामात ऐसे हैं जहाँ कुरान हकीम ने इस डायमेंशन को, रसालत माब की वही के इस पहलू को उजागर किया है। नाज़रीन, इससे पहले सूरा अत-तारिक है। सूरा तारिक में रसूल करीम को तक़ीद सब्र और इंतज़ार की तलकीन की गई थी और कुफ़ार की तकज़ीब पर उनकी गिरफ्त को वाज़ेह किया गया था। और सूरा अल आला में कुरैश के जो ज़िद्दी और हट धर्म किस्म के जो तबके थे उनको वार्निंग दी गई है और उनको बराह रास्त उनसे ख़िताब किया गया है। और अल्लाह ताला का हर काम जो है उसमें एक हिकमत है और एक तरतीब है और एक तदरीज है, और आखिरत की अहमियत को इसके बाद वाज़ेह किया गया है। तो नाज़रीन, इसका जो मौजू और मज़मून है उसमें तौहीद को वाज़ेह किया गया है, यानी तस्बीह करो अपने रब की इन हिमाक के साथ। ये बाबे तफ़ील का सीगा है जिसमें तख़सीस पाई जाती है और एक काम को इंटेंसिव तरीके से किया जाता है। तो गोया अपने रब की तस्बीह करो जिसमें आपका मुकम्मल इन्हिमाक हो और फोकस हो, क्योंकि तुम्हारा रब जो है उसने कायनात बनाई है, वो तकदीर का मालिक है और कायनात की हर चीज़ पे, वो मादी हो या गैर मादी हो, वो आफाक में हो या नफूस पे हो, उन पे अल्लाह ताला जो है वो कादिर है, कदीर है। और रसालत माब से कहा है कि हम आपके दिलो दिमाग में जो कुरान हकीम की वही है उसको सब्त कर देंगे। और इसके अलावा इसमें आखिरत का जिक्र है, यानी फलाह सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जो अपने अकायद में, अपने अखलाक में और अमाल की पाकीज़गी में बहुत आला व अरफा होंगे। दुनिया फ़ानी है और आखिरत हमेशा रहने वाली है, ये हकीकत भी सूरा में बहुत वाज़ेह है। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इससे पहले जो सहूफ़ थे और जो अलहामी किताबें थीं उनका जिक्र पाया जाता है। तो नाज़रीन, फिर इस सूरा का मरकज़ी ख्याल, आमूदी ख्याल ये है कि अल आला अल्लाह ताला का इसम है, तो गोया अल्लाह ताला का सुबहान पाया जाता है और ख़ुदा से तअल्लुक़ कायम रख कर ही हम ऐसे मकाम तक पहुँच सकते हैं जिसको अरफान कहा जाता है। और अल्लाह ताला से तअल्लुक़ कैसे स्ट्रॉन्ग होता है? जब हम अल्लाह ताला की इबादत में होते हैं और उसके नतीजे में हम एक मकाम पाते हैं जिसको हम मकाम अलू कह सकते हैं, बहुत आला और अरफा मकाम, या अपनी रूहानी जो एक अरूज होता है वो हम हासिल कर सकते हैं, जिसको सूफियाना लैंग्वेज में हम अरफान भी कहते हैं। मकाम अलू जो है वो फ़क़्त पुख्ता अकायद जिसमें तौहीद और यौम क़यामत भी ईमान रखना और इसके साथ साथ आला अखलाक रखना, पाकीज़ा आमाल रखना, उनकी बदौलत हमेशा मुमकिन होता है, जिसमें इंसान अपनी रूहानी दर्जात हासिल करता है और बहुत आला मकाम पाता है। नाज़रीन, सूरा अल आला के 3 पैराग्राफ हैं। इसका जो पहला पैराग्राफ है वो आयत नंबर 1 से आयत नंबर 5 तक है। इसमें खाल्के कायनात का आला होना, खाल्के कायनात का अलू पाया जाता है। सब्बे हिस्मे रब्बिकल आला, सब्बेहा जो है ये बाबे तफ़ील से है, जिसका मतलब है कि तस्बीह बयान करना, यानी अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हर तरह के खला से, हर तरह की कंट्राडिक्शन से, हर तरह के ऐब से अल्लाह ताला की ज़ात मुबर्रा है, यानी तस्बीह बयान करो अपने रब की जो कि बहुत आला है। तो नाज़रीन, इसमें जो आला है, ये जब अल्लाह तो आला हम कहते हैं, आला तो आला या अल आली या अल आला, ये सब एक ही कबीर के अल्फाज हैं। अल आला यानी साहिब शर्फ बंदे को कहते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात चूँकि बहुत इज़्ज़त वाली, बहुत एहतराम वाली और बहुत शर्फ़ो फ़ज़ल की मालिक है, तो लिहाजा हम उसके लिए अल आला का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी इसके ऊपर और कोई दर्जा नहीं है। अल्लज़ी खलक़ फ़सव्वा, और अल्लाह ताला की ज़ात वो है जिसने इंसान को पैदा करने के बाद उसको दुरुस्त किया। फ़सव्वा जो है, इसमें जो फ़ा है ये हरफ अतफ़ है और सव्वा जो है ये भी बाबे ताफ़ील से है,
جس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو درست کر دینا، اس کو پرپورشن میں اور ریشو میں برابر کر دینا. یعنی ایک قطرے سے لے کے انسان کو ایک پورا وجود دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا تصویہ ہے، اور بہت خوبصورت شکل دینا اور اس کے جسم میں توازن اور تناسب رکھنا. کائنات کی ہر چیز میں یہ خوبصورتی پائی جاتی ہے. تو والذین قدر فہدی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمام تخلیق کو ایک پیمانے کا حامل بنایا اور پھر ان تمام کے لیے رشد و ہدایت ودیت کی. والذی اخرج المرعى، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو کہ سبزہ یعنی جو نباتات نکلتے ہیں زمین سے ان کو نکالتی ہے. فجعلنہ غثاء احوا، اور پھر گھاس اور پتوں کو مختلف مراحل سے گزار کر تبدیل کیا اور سبزی مائل سیاہ گاڑھا سیال مادہ بنا دیا. یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کریوڈ آئل ہوتا ہے اس کی حالت میں اس کو لے گئے. یعنی کہ گویا کریوڈ آئل جو ہے وہ اسی کیفیت سے بنتا ہے کہ جب پتے اور گھاس جو ہیں وہ زمین کے اندر صدیوں رہ کے ایک سبز سیاہ مائل گاڑھا مادہ بن جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ ایک کریوڈ آئل میں چینج ہو جاتے ہیں. جو پیراگراف نمبر 2 ہے اس میں تذکیر قرآن کا ثبات پایا جاتا ہے. گویا کہ اسبات تذکیر قرآن حکیم ہے، اور یہ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 13 تک ہے. اور اس میں کہا جاتا ہے سنقریو کا فلا تنسا، یعنی رسالت میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو قرآن حکیم کی تکمیل تک لفظ بلفظ سناتے رہیں گے تاکہ یہ آپ کے قلب مبارک پر نقش ہو جائے، تو پھر یقیناً آپ اسے کبھی بھی بھول نہیں سکیں گے، یعنی نہ آپ کو کبھی بھولنے کا احتمال ہوگا. گویا یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ قرآن نہیں بھولتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ایون 20 رکوع بھی آپ پڑھتے تھے اور کبھی اس میں ہلکی سی بھی غلطی نہیں ہوتی تھی. یعنی جو باتیں ان پہ وحی میں آ چکی ہوتی تھیں وہ ہمیشہ ثبت ہو جاتی تھیں ان کے دل و دماغ پہ. اور یہی بات ہے جو قرآن حکیم نے ساتھ میں بیان کی ہے. الا ماشاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی. ہاں ایک ایکسیپشنز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے جو بھی کوئی اونچی بات کرتا ہے یا اس کو اپنے دل و دماغ میں رکھتا ہے اور مخفی رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بخوبی واقف ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جو علیم ہونا ہے اس اسپیکٹ کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور پھر ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے. یعنی یسر کہتے ہیں جب کسی چیز کو سہل کر دیا جائے. یسرا صفت ہے یعنی موصوف کی، یعنی طریقہ، یعنی آسانی جو ہے ہمیشہ مشکل کے بعد آتی ہے. وَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، رسالت میں آپ کو کہا جاتا ہے تو پھر آپ تبلیغ کریں، تذکیر کریں. یہی جو تذکیر ہے اسی سے انسانیت کو فائدہ پہنچے گا. یعنی بندے کا بہک جانا اور ہدایت پہ ہونا کہ باب میں سنتے الہی کو یہاں بیان کیا گیا ہے. فذکر یعنی کہ ذکر کریں آپ، یہ بھی باب تفعیل سے ہے، یعنی فارم 2 ہے. اور سَذَكَّرُ مَن یخشیٰ، یعنی جو شخص خود سبق حاصل کرتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے، رب کے جاؤ جلال سے مرعوب رہتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی بصارتوں سے اوجل بھی ہو. سَذَكَّرُ جو فعل مضارع ہے لیکن باب تفعیل سے ہے. اور وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَىٰ کہ جو ہٹ درم اور ضدی ہیں وہ اپنے مقاصد کے حصول میں اپنے آپ کو ذکر سے اور تذکیر سے دور رکھتا ہے. یتجنبها یہ باب تفعل سے ہے. اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے الذی یصلی النار الکبریٰ، اور یقیناً ایسے بندے کو، یعنی جو اتنی ایویڈنسز ہونے کے باوجود، اتنی شہادتیں ہونے کے باوجود بھی موٹیویٹ نہیں ہوتا، صراط مستقیم پہ نہیں آتا، ہدایت نہیں پکڑتا، تو ایسے بندے کو ہم ایک بہت بڑی آگ میں ڈالیں گے جس کو کبرا کہا جاتا ہے. ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، اور پھر اس کو نہ وہاں موت آ سکے گی اور نہ وہ حالت زندگی میں ہوگا. یعنی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوگا، یعنی وہ کسی اسٹیبل فارم میں نہیں ہوگا. تو گویا اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے. جو تیسرا پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 19 تک ہے، اور اس میں خیر آخرت بقائے دوام ہے. اور کہا جاتا ہے قد افلح من تزکیٰ، حقیقت یہ ہے کہ اس شخص نے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرخرو کر لیا جس نے مطالعہ قرآن کی حکمت اور بصیرت سے اپنے آپ کو نشو و نما دی. اسے ہم غور سے دیکھیں تو جو من ہے وہ اس میں موصول ہے، اور جو تزکیٰ ہے وہ باب تفعول سے ہے، من افلح کا فاعل ہے. وَذَكَرَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، آیت نمبر 15 بھی باب تفعیل کا صیغہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنے رب الرحمن
ذوالجلال والاکرام کو یاد رکھا اور مقرر اوقات میں مخصوص طریقہ سے اپنی نماز ادا کی۔ گویا کہ انسان کا ایک دوسرے کو جاننا ہے، وہ بیسیکلی سب سے پہلے اس کو اپنے نفس کا ادراک اور شعور ہونا چاہیے، اور یہی جو ادراک اور شعور ہوتا ہے وہ جب اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کی بنیاد پہ انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے خالق کی اوصاف کو پہچاننے کی کوشش کرے، اور علامہ اقبال نے بھی ٹھیک اس کو خودی کی نشو و نما کا ذریعہ بتلایا ہے۔ اور مرزا غالب نے بہت خوبصورت طریقے سے کہا تھا کہ یعنی بحسب گردش پیمانہ صفات عارف ہمیشہ مست میں ذات چاہیے، یعنی جو ایسا انسان جو اپنی توفیق کے مطابق یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچانتا ہے، اور یقیناً وہ ایسا ہی شخص ہوتا ہے جو اپنی ذات کو پہلے پہچانتا ہے۔ مست میں ذات چاہیے یعنی پہلے اپنے نفس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اپنی شخصیت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ اپنی شخصیت کو پہچانتا ہے تو پھر اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خارج میں کائنات کو بھی سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی کنسیو کرے، پرسیو کرے، اور اس کا ادراک اور شعور لے، اور اپنی شخصیت میں وہی خوبیاں پیدا کرے۔ بل توسرون الحیات الدنیا، یعنی مخالفین، کفار اور مشرکین کی بات ہو رہی ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ بال جو ہے یہ بیسیکلی ریٹورک ہے، اس کو ہم حرف اضراب بولتے ہیں، ریٹورک پارٹیکل ہے۔ والآخرت خیر و ابقیٰ، لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے، آپ کو یہ شعور اور ادراک ہونا چاہیے کہ جو آخرت ہے وہ بہت بہتر ہے، وابقیٰ، اور بقایا رہنے والی ہے، یعنی بقا والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، اور یہی بات ہم نے سرٹنلی اپنے پرانے صحیفوں میں بھی بیان کی ہے۔ اولا ہے بہت پہلے والے، اور صحف کہتے ہیں جو صحیفے ہوں، جو الہامی کتابیں تھیں۔ تو گویا یہاں پہ استعارہ ہے، اس تعلیم کی طرف ہے، قد افلح من تزکیٰ سے ایک استعارہ پایا جاتا ہے کہ یعنی تزکیہ سے ہی انسان کی فلاح آتی ہے۔ ہدایت پہلے صحیفوں میں بھی موجود تھی، تو صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی وہ صحیفے جو حضرت ابراہیم پہ نازل ہوئے اور جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئے۔ تو ناظرین، سورہ الاعلیٰ کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، خدا سے تعلق کو مضبوط کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے مقام علو پہ پہنچا جائے، اور عرفان کی منزلیں طے کی جائیں، اور اپنے عقائد میں پختگی پیدا کی جائے، توحید میں، یوم قیامہ کے یقین پہ، اور پھر اپنے اخلاق کو پاکیزہ اعمال اور افعال کے ذریعہ بہت اعلیٰ مقام تک پہنچایا جائے۔ ناظرین، سورہ الاعلیٰ ہمیں دعوت دیتی ہے اپنی 19 آیات کے ساتھ، 1 رکوع کے ساتھ، 5 پیراگراف کے ساتھ اور 82 الفاظ کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے مطالب کو سمجھیں، اس کے الفاظ پہ غور کریں، اور اس کے جو مفہوم ہے اس کو ہم اپنے دل و دماغ میں امرس کریں، اور اس کے مفہوم کا ایسنس کا اطلاق اپنی زندگیوں پہ کریں، اور اس کو بہت خوبصورت پیرائے والی اس سورہ کو یاد کر کے اپنی نمازوں میں لانچ کریں۔ بہت شکریہ۔